السلام علیکم. آئی ہوپ یو ول بی ڈوئنگ ویل. آج ہم لوگ پڑھیں گے ترجمۃ القرآن کا قرآن مجید کے آداب. بچوں آج ہم لوگ پڑھیں گے قرآن پاک کے آداب. سب سے پہلے آداب میں دیکھیں آداب کو کیا ہے. قرآن پاک کی تلاوت پاک وضو اور باوضو ہو کر کرنی چاہیے. بچوں ہمیں یہ پہلا پوائنٹ کیا بتاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہمیں وضو کر کے کرنی چاہیے، پاک صاف کپڑے پہننے چاہیے، جگہ بھی صاف ہونی چاہیے جہاں ہم لوگ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں. اب دوسرا پوائنٹ ہے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنا چاہیے. اب بچوں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا نام کوئی بھی لیتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں کچھ بھی، تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہمارے لیے لازمی ہے. تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ کیا کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی چیز بھی ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرنی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لینا، ہمیں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازمی ہے. تیسرا پوائنٹ ہے، تجوید کے ساتھ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے. تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر حرف صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. جہاں زبر ہے وہاں زبر لگانی چاہیے، جہاں زیر ہے زیر پیش کے ساتھ پڑھنا چاہیے. چوتھا پوائنٹ ہے، تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے کلام کی عظمت دل میں موجود ہونی چاہیے. بچوں جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے دل میں یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، اس کی کلام کی عظمت دل میں یاد رکھنی چاہیے. اور قرآن پاک اگلا پوائنٹ ہے، تلاوت آہستہ اور بلند آواز دونوں طرح سے کی جا سکتی ہے، البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز کسی کے آرام یا کام میں خلل نہ ڈالے. بچوں جب ہم لوگ تلاوت کریں تو آہستہ اور بلند آواز میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بلند آواز اتنی بھی نہ ہو کہ دوسرا پرسن پریشان ہو جائے. اب چھٹا پوائنٹ ہے، سجدہ تلاوت والی آیات پر سجدہ کرنا چاہیے. ہمیں سجدہ تلاوت کا طریقہ اور آداب سیکھنے چاہیے. بچوں جو آیت آئے قرآن پاک میں سجدہ تلاوت، تو سجدہ کرنا چاہیے. فوراً بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ، بعد میں بھی اس کا سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو سجدہ تلاوت کا طریقہ ہے اور آداب پہلے سیکھنے چاہیے. اب 7 والا پوائنٹ ہے، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے. بچوں قرآن پاک کے آداب میں سب سے ضروری تو سبھی پوائنٹ ہے، لیکن قرآن پاک کو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ترجمہ پڑھتے ہوئے وقت یہ سوچیں کہ آیت کا مطلب کیا ہے، اسے اچھی طرح سمجھیں، دل میں ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیان کر رہے ہیں. اسے خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. جو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اس پہ ہمیں عمل بھی لازمی کرنا چاہیے. اگلا پوائنٹ دیکھیں، قرآن پاک کے ترجمہ کے مطالعہ کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ آیت کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. اب بچوں جب ہم لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس کا بار بار اسے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کا ترجمے کو بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، کوئی چیز باقی ادھوری نہ رہ جائے. اب 9 والا پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے جذبہ سے سرشار ہو کر احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن پاک پڑھتے وقت اللہ اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی نیت کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ نیت کرنی چاہیے. اب 10واں پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور جنت اور خوشی خبری والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت خوشی کے اظہار اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے. بچوں خوشی والی آیت پڑھتے وقت ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی. سب سے پہلے ہمیں اسی کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، الحمدللہ. اب اگر کوئی ایسی آیت آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ کا غضب اور جہنم کی آیت پڑھتے وقت خوف رکھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، آمین ثم آمین، جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی حاصل ہوگی. ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم اور اس کے عذاب والی آیت کو ترجمہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے جہنم کے عذاب، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے. جو میں نے ابھی بات کی
کی ہے۔ اگر کوئی آیت ایسی آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ عذاب والی آیت ہمیں ڈرا رہے ہیں یا کوئی خوف والی آیت آتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے۔ لاسٹ والا پوائنٹ دیکھیں، اب لاسٹ والا بچوں پوائنٹ دیکھیں، تلاوت کے آخر میں اپنی اور اپنے والدین، اساتذہ کرام، محرومین اور پوری امت مسلمہ کے لیے سلامتی اور بھلائی اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ بچوں جب ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگنا تو لازمی حصہ ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، ہاں بغیر مانگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور ہمیں دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ہم اگر دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ پہلے اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہمارے حق میں قبول کریں گے، پھر دوسروں کے حق میں قبول کریں گے۔ ہمیں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و بھلائی عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے بچوں اس کے آداب سمجھنے بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا، اور ان کے آداب کو یاد بھی کرنا مشکل نہیں ہے۔ 12 پوائنٹ آپ لوگ 10 ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو آنے چاہیے۔ تھینک یو سو مچ بچوں۔